بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ عید کا دوسرا دن ہے اور اللہ کی توفیق سے آج اندرون پیدل سال جماعت کی نصرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے ساتھیوں کو جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، بھائی حاجی زبیر صاحب اور بھائی محمد اقسم، بھائی جنید صاحب اور میں، ہم چاروں احباب اس وقت نکل چکے ہیں سفر کے لیے۔ حیدرآباد کے قریب اندرون سندھ میں جماعت چل رہی ہے بھائی ولید صاحب کی، ولید بن مہدی، بہت قربانی والے لوگ ہیں، سال پورا پیدل چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور باقی یہ بہت مجاہدہ ہے کہ 2 عیدیں اللہ کے راستے میں ان کی ہوئی ہیں، آج پہلی عید تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ راستے میں انشاءاللہ مختلف مقامات پر بریک لگتی رہے گی، آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے۔ اور آگے حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 2 صحابہ ہیں، انشاءاللہ وہاں ویڈیو بنے گی تو ان کی قبر پر بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ، کہ وہ اسلام دین کی سربلندی کے لیے عرب سرزمین کو چھوڑ کر ایشیا، پاکستان، ہندوستان کے ان علاقوں میں انہوں نے قدم رکھا اور اندرون سندھ کو بلوچستان کے راستے سے فتح کرتے ہوئے وہ سکھر کے قریب محبوب گوٹ ہے شکارپور روڈ پر، وہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو مقصد اصلی یعنی دعوت کے کام پر واپس لوٹا دے، امت کا ہر فرد، بچہ ہو یا مرد، تمام امت کے افراد دعوت کے اس عظیم محنت کے لیے قبول ہو جائیں۔ ہم سفر میں ہیں الحمدللہ، موٹر وے سکھر موٹر وے پر اس وقت ہم موجود ہیں اور ملتان کراس کر کے یہاں قیام و طعام کے اوپر ہم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اور بڑا خوبصورت ماحول ہے، لیکن جو مزہ اور جو رونقیں لاہور سے اسلام آباد موٹر وے تک قیام و طعام کے اوپر سروس ایریا کے اندر ہوتی ہیں، وہ رونقیں یہاں نظر نہیں آ رہی، ایسا سنسان سا سروس ایریا ہے۔ بہرحال الحمدللہ نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی ہم روانہ ہوں گے سکھر کی طرف، سکھر سے انشاءاللہ پھر ہم حیدرآباد کی طرف، اور پیدل سال جماعت کی نصرت کر کے کل انشاءاللہ وہاں سے واپسی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو موقع بہ موقع مختلف مناظر اور مختلف چیزیں آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی الحمدللہ ہم سکھر پہنچ گئے ہیں، روڑی سکھر، یہاں ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ بڑا تاریخی شہر ہے سکھر کا پل، اور سکھر کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ یہاں دریا سندھ اس شہر کے بیچ میں سے گزرتا ہے، روڑی اور سکھر کے درمیان میں سے۔
تو بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی عجیب و غریب پرانے زمانے کی یاد دلانے والی پہاڑیوں کے بیچ میں سے گزرنا اور ایک عجیب سا منظر پیش کرتا ہے. تو کھجوروں کے باغات، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین اولیاء، کیونکہ اس کا کنیکشن سیدھا یہاں بلوچستان سے ہوتے ہوئے ایران سے ہوتے ہوئے سیدھا عرب سے ملتا ہے. اور سندھ میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو ایک بورڈ پہ نظر پڑی، تو جس بورڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ خوش آمدید سرزمین اولیاء، اور آگے لکھا ہوا تھا باب الاسلام، یعنی پنجاب اور کے پی کے تو نہیں، خیر پنجاب والی سائڈ پہ جو اسلام آیا ہے تو وہ سندھ کے راستے سے آیا ہے، اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا دروازہ. تو انشاءاللہ آگے ہم ابھی جماعت کے پاس جا رہے ہیں، تو واپسی پر انشاءاللہ پھر حضرت معاذ جوہنی اور حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہما ان حضرات کی قبر پہ، ان حضرات کے مقبرہ پر انشاءاللہ حاضری ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سال اندرون پیدل کی جماعت راولپنڈی سے، جن کی تشکیل، جن کا رخ صادق آباد سے لے کر حیدرآباد تک ہائی وے کے اوپر انہوں نے کام کرنا تھا. ابھی یہ اندرون سندھ کے اندر اس وقت مورو شہر کے قریب ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کی مسجد کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھائی ولید صاحب ہیں، ولید بن مہدی، بڑی مشہور ہستی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے. اس سے پہلے یہ نسٹ یونیورسٹی پنڈی کے اندر بہت کام کر چکے، اور سرگودا یونیورسٹی کے اندر خصوصاً ان کی بڑی محنت ہے، اور بہت سارے نوجوان لڑکے جو اس وقت 4 مہینے لگا کر اپنے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور دعوت کے کام سے منسلک ہیں. تو ان کے لگائے ہوئے پودے اس وقت پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بھائی ولید کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، بڑی دوستی اور بڑی محبت ہے. تو آج کافی عرصے سے دل میں چاہت تھی کہ ان کی جماعت کی نصرت ہو، اور آج 7 مہینے کے بعد بڑی ہمت کی کوشش کی، تب جا کر ہم ان کے پاس پہنچے ہیں. بھائی ولید سے میں سال کے تاثرات تھوڑے سے لوں گا، اور آپ حضرات ان کے پیغام کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم. سب سے بڑی تو ہمت ان لوگوں کی ہے کہ جو آئے ہماری نصرت کے اوپر. نصرت کرنا بہت مشکل ہے، خاص پہ دور دراز کے علاقے، پھر موسم بھی ایسا ہو، پھر عید کا تیسرا دن ہو، خاص طور پہ زبیر بھائی کو ساتھ اٹھا کے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی انہوں نے. نصرت والوں کے لیے تو بڑے اجر کے وعدے ہیں اللہ کے. فرمایا کہ مسلمان کے 2 ہی طبقے ہیں، مسلمان 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے، یا ہجرت میں ہوتا ہے یا نصرت میں ہوتا ہے. اور کہ اللہ نے دونوں کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ اولئک المؤمنون حقا، کہ ان کے لیے اجر عظیم کے وعدے ہیں، ان کے رزق کریم کے وعدے ہیں. ہمارے ساتھی بڑی پیاری بات ہے، رزق کریم وہ ہوتا ہے جو ماں جو ہے نا بچے کو گود میں بٹھائے کھلاتی ہے نا، بیٹا یہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے. کہ ہجرت نصرت والوں کے ساتھ اللہ کے یہ وعدے ہیں. باقی پٹی پہ حالات تو یہی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، نمازیوں کے بہت برے حالات، ہر اعتبار سے امت بڑی کمزور ہے. اپنے علاقوں میں چلتے ہیں نا ساری سائشوں کے اندر، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ امت کے بڑے فراخی کے حالات ہیں، امت ٹھیک ہے. یہاں پہ آگے پتہ لگتا ہے امت کے بہت حالات خراب ہیں. اب یہاں پہ چلے روزے دار تو شاید ہی کوئی جو روزے دار مل جائے تو ہم اس کو یوں سمجھتے تو کوئی نایاب چیز مل گئی ہے. ایسے حالات، نمازی بالکل نہیں. ایک لڑکے کو مسجد میں لے کے آئے، کہنے لگا 26 سال میں پہلا سجدہ کیا، پہلی دفعہ مسجد میں آیا. تو ہم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جب ان کے پاس آئیں گے نا تو پھر بات بنے گی. بڑے پھر ارادے کرتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، پھر روتے ہیں، ہائے غلطی ہوگی، کہاں جا رہے ہیں، پھر وقت لگانے کے بھی ارادے کرتے ہیں. تو گھروں کے اندر بیٹھنا نہیں ہے، کل نکلنا ہے اور نکالنا ہے. تب تک نکلتے رہنا جب تک گھروں میں بیٹھنا جس طرح آسان لگتا ہے ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا آسان لگنے لگ جائے. اور موت تک کرنا ہے، یہ بغیر چارہ نہیں. اللہ کے نبی نے ایک ذمہ داری دی ہے. اللہ کے نبی حکم آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو اپنے حالات ہو، جو باہر والے ہمارے انتظار میں، ان کا کیا کریں گے. آج تو فرمایا کرتا تھا امتی بن کے جینا کا، جو ان حالات کے اندر جیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں، کاروباری ہوں، چودھری ہوں. کہ جس نے نسبت اپنائی کہ اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر گیا، اور کہا مرتے ہی نسبت والوں کو جوتے لگیں گے. اس لیے فرماتے تو امتی بننا، امتی بن کے زندگی گزارنا. اب یہ ہمارے ذمے ہیں. کلمہ نماز کی محنت
اچھا جو ہمارے بڑوں کی عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ جو طے کیا ہوا ان کا یہاں آ کے پتہ لگتا ہے. کلمہ نماز کی محنت، کلمہ نماز کی محنت. اب پتہ لگا کلمہ نماز کی تو محنت اصل کہ امت کے اندر وہی چیز نکلی ہوئی ہے، باقی تو پھر کہاں آئیں گے. تو اس کے لیے نکلتے رہنا، نیتیں ہماری 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھنا، وہ پھر کرنا، بہت تک کرتے رہنا. اس کے لیے آئے. میں تو ابھی تک یہی دیکھ رہا ہوں کہ آ کیسے گئے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ پاک ان کو لے آئے، اللہ پاک ان کی نصرت قبول فرمائے، اللہ ہمارا بھی قبول فرمائے. مشقت اور تھوڑی قربانی، مشقت تو ہوتی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے اس پمپ کے اوپر. کہیں کھانے کو ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا، کہیں باتھ روم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ناموافق حالات تو ہر ایک کے ہوتے ہیں. گھر کی آسائشیں، گھر کا چین سکون راحت تو ہر چیز ہوتی ہے نا. آپ کا یہ مکمل سفر پیدل ہوگا؟ جی پیدل. صادقآباد سے لے کر اباڑوں سے لے کے صادقآباد کے ساتھ اباڑوں گاؤں ہے، اچھا، وہاں سے لے کے حیدرآباد تک ہے. پیدل چلنے ہیں؟ جی پیدل. مسجد میں 2 دن؟ جی بس انشاءاللہ. یہ تقریباً ہوگا 550 کلومیٹر بنتا ہے پیدل کا. ہاں ایسا فرماتے تھے پیدل چلنے والے بڑے عزم کے لوگ ہوتے ہیں. پیدل چلنے والے بڑے کب میرے اگر رائمنڈ کے تقاضے غالب نہ ہوتے ہیں. فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے پیدل جماعتوں میں چلو، ایک سے آؤں دوسرے میں چلا جاؤں، دوسرے سے آؤں تیسرے میں چلا جاؤں. کا صحابہ کی جو کہیں پہ اگر کس کام میں اگر کہیں ہلکی سی برمک ملتی ہے کہ وہ سال اندرون میں ہے پیدل چلنے والوں کے پاس. اس کی محنت ہے. اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کر لے. اللہ کام لینے والے ہیں. فرماتے ہیں اللہ سے قبولیت مانگو. جب قبول کر لیتے ہیں پھر اللہ تربیت کے سارے انتظامات خود کر دیتے ہیں. اللہ پاک خود کر دیتے ہیں. اس لیے مانگتے رہنا اللہ سے. اللہ کام لینے پہ آئیں، کسی سے لے لیں. ہر طبقے میں، ہر شعبے میں اللہ نے لیا. یہاں تک کہ اللہ نے جانوروں سے لے لیا. اللہ مجھ سے نہ لیں، کتنی بڑی محرومی ہے. اس کی محنت ہے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے 3 صحابہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ اور یہ میرے ساتھ ہی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کی قبر مبارک پہ کھڑے ہیں. یہ سندھ کا علاقہ ہے اور سندھ میں سکھر کے قریب شکارپور روڈ کے اوپر واقع ایک گاؤں جس کو محبوب گوٹ کہا جاتا ہے. تو یہاں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے اور بہت قدیمی قبرستان ہے کہ جس کے اندر یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں یہاں آپ حضرات کے سامنے ہیں. ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائے گا. یہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اس سائیڈ پہ اس طرف حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی ہیں کہ جن کا نام ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے. تو باقی یہاں کے مقامی حضرات سے ان کا نام کنفرم کر کے میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دوں گا. یہ وہ 3 صحابہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی عرب کی سرزمین سے اٹھ کر یہاں پاکستان کی سرزمین تک پہنچے ہیں. یعنی اسلام ہمارے یہ مشرقی ممالک اور علاقوں کی طرف سندھ کے راستے سے داخل ہوا تھا. یہ تین حضرات صحابہ کرام جو دین اور اسلام کی دعوت کو لے کر الحمدللہ یہ پاکستان تک پہنچے ہیں. اور ان کے بعد ایک مشہور واقعہ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایک لڑکی کے خط کی خاطر اس کی عزت کی اور ناموس کی خاطر عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے اور اس پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچے تھے. تو یہ حضرات ہیں جن کی قربانیاں دعوت دین اور تبلیغ کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار بچے بیوی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جہاں کہیں ان کی زندگی کا اختتام ہوا وہیں یہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ جل شانہ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریں گواہی دے رہی ہیں کہ اگر یہ حضرات اپنے علاقوں کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دعوت اور اسلام کی خاطر پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی پوری دنیا کے اندر جانے کا عزم کریں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त हम उच्च शरीफ जनूबी पंजाब का एक इलाका है और उसके साथ ही अलीपुर, और अलीपुर के बारे में मशहूर है कि यहाँ एक कब्रस्तान है जिसमें बहुत सारे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। उनमें मौलाना लुकमान अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हज़रात, इनके साथ बहुत सारे उलमा इकराम, बहुत सारे औलिया इकराम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो अभी वक्त की किल्लत है और हमने वापस सरगोदा पहुँचना है, जिसकी वजह से यहाँ हाज़िरी तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से वो तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर के फासले पर है। कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस बेआबां जंगल और गैर आबाद इलाक़ों के अंदर इन लोगों ने किस अंदाज़ के अंदर हिजरत की होगी और अपने इलाक़ों को छोड़कर इन इलाक़ों को फ़तह करते हुए यानी इस्लाम के परचम यहाँ गाड़े थे। और हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह यानी वो बाबुल इस्लाम जो सिंध का इलाका है, यानी सिंध के इलाके को फ़तह करते हुए वो मुल्तान तक पहुँचे थे। अभी हम मुल्तान के करीब हैं, वो मुल्तान तक पहुँचे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस ज़माने में कि जब कोई सवारी का भी इंतज़ाम नहीं था, और यानी सवारी पैदल चलना या ऊँट की सवारी या फिर गधे की सवारी या फिर घोड़े की सवारी हुआ करती थी। और सहाबा किराम काफ़िले की शक्लों में, जमातों की शक्लों में किस अंदाज से वो निकले और निकल कर पूरी दुनिया को उन्होंने फ़तह किया। तो आज दुनिया भर के मुल्कों में आपको, खुसूसन एशिया के तमाम ममालिक के अंदर आपको सहाबा किराम की कब्रें मिलेंगी, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही दीन की मेहनत को अपना मकसद बनाया और हिजरत करके ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया। ये सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ हैं और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आपको आज इन मुल्कों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ईमान वाले और अल्लाहु अकबर की सदाएँ गूंजती हुई आपको सुनाई देंगी। ईमान वाले आपको दिखाई देंगे, सिर्फ़ इसलिए कि ये इनके पीछे जो मेहनत है वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मेहनत है। अल्लाह जल्ल शानु हमें भी इस मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। हम इस वक्त पैदल साल अंदरून की जमात की नुसरत करके वापस आ रहे हैं। तो जो कारगुजारी उस जमात से हमें सुनने को मिली है तो बड़ी एक अजीब सी दास्तानें हैं। ये पूरी पट्टी, हालांकि हाईवे, मेन हाईवे है, सादिकाबाद से लेकर इन्होंने जाना है हैदराबाद तक। तो इस पूरी पट्टी के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ये रहेंगे। जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी मसाजिद के अंदर काम करेंगे, और उसके साथ साथ जो मेन रोड के ऊपर बस्तियां हैं उन बस्तियों के अंदर उन्होंने काम करना है। जहालत की इंतहा है कि अभी जैसे वलीद भाई कह रहे थे कि हमने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी कि ये कलमा नमाज की मेहनत हो रही है, ये ईमान की नमाज की मेहनत हो रही है। तो आज अपनी आँखों से देखा है कि बहुत सारे लोग कि जिनको कलमे के अल्फाज भी नहीं आते और नमाज का ख्याल भी नहीं है, और इन इलाक़ों के अंदर मेरी तश्कील हो चुकी है सन 2012 में। उस वक़्त हमने इन इलाक़ों के अंदर देखा कि कई मसाजिद ऐसी थी कि जब मस्जिदों को हमने खोला तो मट्टी और गर्दो गुबार इतनी थी कि जैसे बरसों बाद किसी ने इस मस्जिद को खोला हो। तो बहुत जहालत है, लेकिन दावत की मेहनत और इस तहरीक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून सिंध के अंदर भी अब काम उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये पैदल जमातें, पैदल नकलो हरकत जितनी ज़्यादा होगी, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह का गुस्सा कम होगा और दीन ज़िंदा होगा। तो इंशाअल्लाह मेरा अज़म है, इरादा है, और मेरे साथ ये भाई अक़सम, भाई ज़ुबैर, भाई जुनैद, हम सब ने ये अज़म किया है कि इंशाअल्लाह इस मेहनत के अंदर ख़ुद भी लगना है और दूसरों को भी लगाना है। तो आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह इस मेहनत के अंदर ख़ुद भी लगेंगे और दूसरों को भी लगाएंगे, ताकि ये कलिमा, नमाज, इल्म और दीन, इस्लाम के बुनियादी अरकान, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा हो सकें। अल्लाह ताला हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ का वक्त है। हम मगरिब की नमाज़ के लिए उच्च शरीफ में रुके हैं और यहाँ मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हमारी वापसी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि हमारा जो ये व्लॉग बन रहा है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें और शेयर करें, और ताकि दूसरों तक भी जो है ये जमातों की कारगुजारी और
जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कब्रों के ऊपर हमारी हाज़िरी हुई है, तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आप लोगों के अंदर भी शौक़ पैदा हो। वहाँ जो टेम्परेचर था, आज गर्मी बड़ी शदीद थी उस इलाके के अंदर, यानी तकरीबन 42-43 के लगभग जो था वो टेम्परेचर था आज। लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था, पसीने से हम शराबूर थे, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम वहाँ से उस माहौल को छोड़ के हम आए। इतना सुकून था उस जगह पर। अगर आप हजरात को मौका मिले सिंध की तरफ आने का, तो सक्खर के अंदर शिकारपुर रोड के ऊपर 14-15 किलोमीटर के फासले पर महबूब गोट एक गांव है, मेन रोड के ऊपर ही ये मदरसा है और मस्जिद है, और मदरसे का नाम मदरसा अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उसकी बैक साइड के ऊपर ये कब्रस्तान है जहाँ ये 3 सहाबा किराम आराम फरमा रहे हैं। हमारा इरादा अज़म है इंशाअल्लाह हम पेशावर से आगे एक असहाब बाबा जहाँ हज़रत सिनान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने 40 अफराद के साथ आराम फरमा रहे हैं, उनकी जमात थी। और उसके अलावा पंजगूर के अंदर 5 सहाबा किराम की कब्रें हैं, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम हाज़िरी देंगे, वहाँ हम ज़रूर जाएंगे। आप लोग भी ऐसे मकामात की ज़ियारतों के लिए ज़रूर जाएँ, दुआएं मांगें। इन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह जल्ल शानु हमें कबूल फरमाए। आमीन।